اللهم كل وليك حجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق دبهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو۔ ایسا ہی محبت سے سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ قرآن مجید سے بہت مشہور آیت میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ۔ جس آیت میں خالق کائنات نے شرک کی تعریف بیان کی ہے۔ آیت یہ بہت مشہور ہے اور تمام مذاہب اسلام کے تقریباً تمام علماء کثرت سے یہ آیت ممبروں پہ پڑھتے ہیں، اکثر مساجد کے دروازے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور علماء کی یہ من پسند آیت ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے آج تک اس آیت کا صحیح ترجمہ کسی سے سنا ہی نہیں۔ اگر آپ سب کا دل ہو تو اس آیت کی حقیقت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہے سب کا دل؟ یہ قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ نے شرک کی مذمت کی ہے۔ پریشان تو نہیں؟ شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے، سارے بولو، شرک۔ اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ لیکن میں نے جس مذہب کے جس عالم سے بھی شرک کی تعریف پوچھی، اس نے وہ تعریف بتائی جو صرف وہ مانتا۔ اور باقی جتنے بھی مذہب ہیں وہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث سے شرک پوچھو، جو شرک اہل حدیث بتاتے ہیں وہ اہل سنت کے مطابق عین توحید ہے۔
جو اہل سنت شرک بتائیں، وہ شیعہ عالم سے پوچھو تو وہ کہے گا یہ شرک نہیں بلکہ یہی توحید ہے، اور شیعہ عالم سے پوچھو وہ جو شرک بتاتا ہے، آپ سب یہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں بلکہ یہی تو توحید ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ بہت مشکل میں نے موضوع آج کی اس مجلس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ آج کے دن کیونکہ امیر کائنات کے نام سے منسوب ہے تو پھر وہ حقیقت کھولی جائے جو صدیوں سے چھپائی گئی ہے۔ پورے ملک میں جگہ جگہ پہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مومن، کوئی ملنگ، کوئی ذاکر، کوئی عالم اس گھر کے فضائل پڑھتا ہے تو پہلا فتویٰ لگتا ہے کہ شرک ہو گیا۔ ایسے ہو رہا ہے یا نہیں؟ جب بھی فضائل پڑھے جائیں، اگر یہ علی بادشاہ کے فضائل ہیں تو پھر اللہ کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں اتنا چھوٹا اللہ مانتے کیوں ہو جو بندے کے فضائل سے ختم ہو جائے؟ مولویوں نے شرک کی تعریف اپنے دماغ سے بتائی، یعنی انہوں نے اللہ وہ مانا جو ان کے دماغ میں آیا۔ اتنا سا دماغ اور اتنا ہی اللہ۔ اگر اللہ علی سے لیا ہوتا وہاں توحید کی عظمت نظر آتی۔ آؤ میں اس آیت سے شرک کی حقیقت کھولنے لگا۔ ہو سکتا ہے بہت بڑے بڑے پریشان ہو جائیں۔ اب دل کر رہا ہے کہ اگر پابندیاں لگ گئی ہیں تو پھر پابندیوں میں وہ پڑھا جائے جو عام دنوں میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ صلاۃ قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ میں پھر دوہرا لیتا ہوں لفظوں کا ذمہ دار۔ اقیم الصلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین۔ اگر تم نے صلاۃ قائم نہ کی تو تم
مشرک ہو جاؤ گے۔ جب میں نے مولوی سے پوچھا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، تو ہر مذہب کا مولوی یہی ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مشرک نہ بنو، ہے یہی ترجمہ ہوتا ہے نا؟ کیا بات ہے، ترجمہ یہی کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، مشرک نہ بنو۔ آیت میں پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اقرأوا الصلاۃ یا صلوا الصلاۃ، یہ تو کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، وہ کہہ رہا ہے قائم کرو۔ جن جن کی قائم ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے ڈری۔ سب سے بہتر دلیل وہ ہوتی ہے جو مخالف کے نظریے کے مطابق دی جائے۔ جو مولوی کہتا ہے کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو، یعنی گویا وہ یہ کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، یہی مطلب ہے نا؟ بولو، جاؤ، میرا چیلنج ہے کل عالم اسلام کو، کل جہاں جہاں کلمہ گو ہے، جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے میرا جواب لانا۔ کیا کسی مذہب پہ عملی طور پہ ایسا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک ہوتا ہے؟ میں دلیل دے دوں، آؤ، کبھی جنازہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ بولو نا، پڑھا بھی ہے کبھی؟ روز پڑھ رہے۔ جنازہ پڑھاتا کون ہے؟ مولوی صاحب، عالم دین بلاتے ہو، جاؤ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند، کسی مکتب فکر کے کسی عالم نے جنازہ پڑھاتے ہوئے پہلے پوچھا ہو کہ یہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ پوچھتے ہیں؟ بولو، کبھی بھی نہیں پوچھا نا۔ اگر جو نماز نہیں پڑھتا اگر وہ مشرک ہے تو مشرک کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہے؟ اس کا مطلب ہے وہ صلاۃ جس کے ترک کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے، وہ نماز نہیں کچھ اور ہے۔ سمجھ آ رہے؟ اور ایک اور دلیل دینے لگا، جاؤ، یہ بھی میرا چیلنج ہے، جتنے فرقے ہیں مسلمان، اگر کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، البتہ میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، نماز کی معافی، میرے مولا کا فرمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ سختی اتنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن خدا نخواستہ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے اور مر جائے، عالم دین اس کا جنازہ پڑھائے، تو پہلا مسئلہ ہی وارث پوچھتے ہیں کہ قبلہ اس کی نمازیں رہ گئی تھی، کیا کرے؟ وہ کہتا ہے قضا پڑھو۔ بڑا بیٹا پڑھے، نہیں پڑھتا کسی سے پڑھوا لے،
اس کے نامہ عمل میں لکھی جائے گی. اگر مرنے کے بعد اس کی نمازیں نامہ عمل میں جا سکتی ہیں تو پھر وہ مشرک نہیں، کیونکہ مشرک کے نامہ عمل میں کوئی عمل نہیں جاتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس آیت پہ صلاۃ سے مراد نماز نہیں. تو اگر دل ہو تو تلاش کرے وہ صلاۃ کون سی ہے جس کے بغیر بندہ مشرک. یہ تمہاری آوازیں مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی. عربی زبان میں اور دین میں صلاۃ کے 5 معنی ہیں. توجہ، کتنے؟ 5 معنی. صلاۃ کا سب سے پہلا معنی ہے دعا، جو انبیاء مانگتے رہے. قرآن میں ذکر ہے، میں آیتیں نہیں پڑھنے لگا نہیں تو تقریب بہت لمبی ہو جائے گی. صلاۃ کا پہلا معنی دعا. دعا مانگنا مستحب ہے. اگر کوئی نہ مانگے دعا تو وہ مشرک نہیں ہوتا. سمجھا؟ بلکہ جو معرفت والے ہیں وہ اگر سمجھ جائے تو میرے چوتھے مالک نے فرمایا تھا کہ دنیا کے مسائل میں جو اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہو اس سے بڑا عارف کوئی نہیں. دعا تو مانگی جاتی ہے تقدیر بدلنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے دعا بھی وہ صلاۃ نہیں جس سے بندہ مشرک ہو. صلاۃ کا دوسرا معنی قرآن میں ہے درود. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ کا دوسرا معنی درود. درود بھی واجب نہیں، مستحب ہے. ایسے ہی ہے؟ بولو میرے ساتھ. میں ایک بات کرنے لگا ہوں. صلوات درود واجب نہیں، مستحب. اگر کوئی ترک کر دے مشرک نہیں ہوتا. لیکن ایک راز عجیب سا ہے، بہت بڑا مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا. میں اشارہ کروں گا، عرش سے بھی اوپر چلے جاؤ. ہے درود مستحب، لیکن جب تک نماز میں نہ پڑھو نماز باطل. یہ درود کیا ہے؟ آپ محمد اور آل محمد میں صلوات بھیجتے ہو، یعنی درود کا موضوع کون ہے؟ آل محمد، اللہ نہیں. اللہ جانے اللہ کی نماز اس وقت تک قبول کیوں نہیں ہوتی جب تک اس میں محمد اور آل محمد نہ ہو. یعنی عبادت اللہ کی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے. ساری نماز صحیح پڑھو، قرآن بھی پڑھو، اللہ اکبر بھی کہو، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہو، سبحان ربی العظیم بھی کہو. شروع سے لے
نماز. سمجھ آئے؟ واجب ہے نماز، لیکن اس کے ترک کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا. اب یہ اقیم الصلاۃ میں یہ صلاۃ کیا ہے جس کے بغیر بندہ مشرک. جب میں نے آل محمد سے پوچھا کہ مولا وہ صلاۃ کیا ہے جسے قائم بھی کرنا ہے، جس کے بغیر بندہ مشرک، تو مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا الصلاۃ هو ولایۃ علی ابن ابی طالب. صلاۃ کیا ہے؟ بولو. مولا کی ولایت. اور جب میرے چھٹے مالک سے پوچھا گیا مولا مَصَّلَاتُ، صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا نحنو صلاۃ المومن، مومن کی صلاۃ ہم ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی صلاۃ کا چوتھا اور پانچواں معنی علی اور علی کی ولایت ہے. یعنی وقت کا امام وہ بھی صلاۃ ہے اور علی کی ولایت بھی صلاۃ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ نماز افضل ہے یا امام کی ذات افضل ہے؟ توجہ. اگر امام کو روکا جائے نماز کے لیے، توجہ، اگر اللہ نے امامت کو روکا ہو نماز کے لیے تو پھر نماز افضل. اور اگر حسین پشت پہ سوار ہو جائے، مجھے دکھاؤ کہیں بھی امام کو اللہ نے روکا ہو نماز کے لیے. تاریخ میں نہیں ملتا. اور میں تمہیں سینکڑوں مقامات دکھا سکتا ہوں جہاں اللہ نے رسول کی نماز کو روکا امام کے لیے. ایک دو نہیں، سینکڑوں مقامات. یہ تو سنتے رہتے ہو نا، حسین پشت پہ سوار ہوا تو نماز رکی رہی. توجہ، آج کا دن علی بادشاہ کے نام سے ہے. رسول مسجد میں جماعت کرا رہے تھے. جیسے ہی رکوع میں گئے، رکوع لمبا ہو گیا، طولانی ہو گیا. اصحاب سبحان ربی العظیم و بحمدہ بار بار پڑھتے رہے. دل میں سوچتے رہے شاید وحی نازل ہو رہی ہے. بڑا طویل ہو گیا رکوع. اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت کثرت سے موجود ہے. بہت طویل ہو گیا رکوع. اصحاب پریشان، دل میں جو سوچتا رہا. بس ایک دم کیا دیکھا، علی بادشاہ مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی اللہ اکبر کہا اور رکوع میں گئے، رسول نے آخری تسبیح پڑھی اور قیام کیا. نماز ختم ہوئی. میرے رسول نے پوچھا یا علی آپ تو ہمیشہ جلدی آتے ہیں، آج لیٹ کیوں آئے؟ حضور نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا اللہ جانے کیا راز تھا، میں تو اول وقت پہنچ رہا تھا، اس نے روک لیا.
وہ تھے نہیں. اب میں سوچ رہا تھا پانی لوں, وضو کروں. ایک دم میں نے کیا دیکھا, ایک ہستی اوپر سے آئی پانی لے کے, ایک نے آفتابہ پکڑا ہوا, انہوں نے مجھے وضو کرایا. میں وضو کر کے مسجد میں پہنچا, آپ رکوع میں تھے. یعنی جو پانی لایا تھا وہ اسرافیل تھا, آفتابہ لانے والا میکائیل تھا. حضور علی کا نوکر تو جبریل ہے, شاگرد جو ہے وہ کیوں نہیں لایا؟ حضور نے فرمایا وہ میرے زانو پکڑ کے کھڑا تھا, حضور سر نہ اٹھانا. آ رہی ہے جبریل رسول کے زانو پکڑ کے کہہ رہا تھا, حضور اللہ کہہ رہا ہے سر نہ اٹھا, اللہ کہہ رہا ہے سر نہ اٹھا, حضور اللہ کہہ رہا ہے سر نہ اٹھا جب تک علی نہ آئے. مولوی سے پوچھ, رسول کی نماز میں علی کا ذکر آیا یا نہیں؟ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو. اس کا مطلب ہے علی کے ذکر سے نماز باطل نہیں ہوتی, بلکہ رسول کی نماز کا ذکر بھی قیامت تک چلتا رہتا. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, سمجھ آ رہی؟ آؤ, یعنی چوتھا اور پانچواں معنی امام اور امام کی ولایت. آؤ, یہ تو میں نے مولا سے بیان کیا کہ ہماری ولایت صلاۃ. سلمان و ابو ذر میرے مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اصول کافی اور القطرہ میں یہ روایت, اور باقی تمام ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت 8 صفحے کی روایت ہے. اس حدیث کا نام ہے حدیث معرفت نورانیہ, مشہور حدیث ہے علماء. سلمان و ابو ذر علی بادشاہ کی بارگاہ میں آئے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. مولا اللہ کی معرفت کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا سلمان ابو ذر, معرفت واجب ہے ہر مومن اور مومنہ پر. توجہ, معرفت کے بغیر جو نمازیں بھی پڑھی جائیں وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں. اللہ کی معرفت کے بغیر. حضور اللہ کی معرفت کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا معرفت اللہ بالنورانیت ہے یا معرفتی بالنورانیت. علی فرماتے ہیں اللہ کے نور کی معرفت یہی ہے کہ میں علی کو نور مانو. سلمان و ابو ذر نے عرض کیا مولا, قرآن میں اللہ جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. قرآن میں سب سے زیادہ ہو پورے قرآن میں نماز کا نہیں, اقیم الصلاۃ کا ہے. لفظ یہ ہے اقیم الصلاۃ. تقریباً 87 مقامات پر اس کا ذکر ہے. اتنا کسی کا ذکر ہے قرآن, اور سخت ذکر. سلمان و ابو ذر نے پوچھا مولا 5 گانا نماز تو ہم پڑھتے ہیں, گانا تو پڑھی جاتی ہے, یہ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا سلمان ابو ذر فمن اقام ولایت
جس نے ولایت کو قائم کیا صرف اسی نے صلاۃ کو قائم کیا. یہ میں اس لیے رکا ہوں، جو اگلی آیت میں نے پڑھنی ہے ہو سکتا ہے کچھ کے کلیجے پھٹ جائے، اسی لیے میں ذرا سانس دے رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ جس نے صلاۃ کو قائم کیا صرف اسی نے، جس نے ولایت کو قائم کیا صرف اسی نے صلاۃ کو قائم کیا. اور جو صلاۃ کو قائم نہ کرے وہی تو مشرک ہوتا ہے. تھک گئے ہو تو بس کرو، پیچھے والا تمہارا بھی ہے دل. اس طرح کے نعرے سے اگلی آیت پڑھ. آؤ دو آیتیں پڑھیں اور دونوں آیتوں کا تعلق نماز سے بھی ہے، شرک سے بھی ہے اور صلاۃ سے بھی ہے. پہلے ایک آیت پڑھوں گا، وہ آخری بندے تک ہر حلال زیادہ میرے ساتھ رہا تو دوسری آیت پڑھوں گا. آؤ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرک کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسجد آباد کرے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک کو کوئی حق ہے ہی نہیں کہ وہ مسجد. جاؤ علماء سے پوچھو مسجد آباد کیسے ہوتی ہے؟ جس میں نمازی زیادہ وہ آباد. ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے اللہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ مشرک کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں. نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں. مجھے آدم سے لے کر آج تک کوئی ایک مشرک دکھاؤ جس کا دل چاہتا ہو کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں. کوئی اگر تھک گیا تو میں چھوڑنے لگا. مشرک عیسائی یہودی بظاہر یہ مشرک ہے نا. بولو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مشرک مسجد میں آئے؟ جو ہے ہی مشرک اس نے تو نماز پڑھنی ہی نہیں، وہ تو نماز کو مانتا ہی نہیں. جب مشرک نماز پڑھتا ہی نہیں تو اللہ کس مشرک کی بات کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ مشرک ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اس مشرک کی بات کر رہا ہے جو صرف پڑھتا نہیں بلکہ بڑا شوق ہے اسے. شوق نہ ہوتا تو اللہ کیوں روکتا؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ بات ان مشرکوں کی کرتا ہے جو شوق سے مسجد میں آتے ہیں. میں دوسرے محلوں کی بات نہیں کر رہا.
ذرا پہلے مجھے یقین دلا دو کہ تھک تو نہیں گئے ہو؟ یہ تمہارا نعرہ تو بہت تھکا ہوا ہے. ماسک لگانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نعرہ نہیں لگانا. یہ ماسک کو رحمت سمجھو. ماسک شاید اس نے اس لیے بھی لگائی ہے کہ جو کوئی کچھ کسی ڈر کی وجہ سے یا علی نہیں کہتے تھے. ماسک کے نیچے پتہ نہیں چلتا. کبھی نہ چھوڑنا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو یا علی نہیں کہتا یقین کر لو وہ اپنی ماں کا گلہ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں کہہ رہا. اہل سنت کے فقہ کے امام شافعی وہ فرماتے ہیں من کان فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب فلیشکر لامہ. جس کے دل میں علی بستا ہے وہ گھر جا کے ماں کا شکریہ ادا کرے. شافعی کا نہیں، میرے رسول کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں علی بستا ہے وہ پہلی نعمت کا شکر ادا کرے کہ وہ حلال زادہ ہے. اور جو علی سے باطل سمجھتا ہے وہ یہ ضرور سوچے کہیں مشرک تو نہیں ہے. ابلیس کافر ہے نا؟ شیطان بولو کافر ہے؟ کیوں کافر ہے؟ آؤ جاؤ کل علماء اسلام سے مجھے پوچھ کے بتانا کہ شیطان کافر کیوں ہے؟ کیا وہ اللہ کا منکر ہے؟ اتنا بڑا پکا اللہ والا تھا میں تیرا کروں گا اس کا نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے شیطان جو کافر ہے یہ اللہ کا منکر نہیں ہے بلکہ حجت کا منکر ہے. آؤ تمہیں یہ بھی بتا دوں یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟
اس کا دل تو یہی ہے نا کہ سارے اس کی طرح کافر ہو جائیں. اس کا تو یہی دل ہے نا. جب اللہ نے اسے نکالا تھا تو اس نے کہا تھا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو بھی صراط مستقیم پہ آنے نہیں دوں گا. صراط مستقیم ہے علی. توجہ. شیطان نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ تیرے ذکر سے روکوں گا، کہا تھا علی کے ذکر سے روکوں گا. تو اس وقت سے کیونکہ اس نے حجت کا انکار کیا تھا تو اس کے دل میں یہی تھا کہ سارے علی سے رک جائیں. اور یقین کر لو جو تمہیں علی سے روکے شکل صورت جیسی بھی ہو، نظر آئے یا نہ آئے، آؤ تیرے مولا کا فرمان پڑھنے لگا اپنے سے نہیں. اور یہ روایت مستدرک المسائل، ہر مدرسے کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے. اس میں میرے مالک سے پوچھا گیا مولا یا علی کہتے وقت کچھ بندے جھجکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں عادت نہیں. یا علی عادت سے نہیں کہا جاتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ماں کی شرافت سے کہا جاتا ہے. حضور کچھ بندے یا علی نہیں کہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یا علی کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ جب آپ یا علی کہتے ہو، اکثر مجلسوں میں ذاکر عالم کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، جتنا بھی لگاؤ وہ راضی نہیں ہوتے. باقیوں کا مجھے نہیں پتا، میں اپنی بات کرنے لگا. میں کیوں راضی نہیں ہوتا؟ کیوں کہتا ہوں سارے لگاؤ، کیوں کہتا ہوں وہ پچھلے لگاؤ، اونچی لگاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے میں تمہیں شیطان سے بچانا چاہتا ہوں. نہ پڑھوں حدیث. ہاں میرے مولا سے پوچھا کہ مولا یا علی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد او یا علی ذاب کما یذوب الرصاص. فرمایا جب کوئی مومن یا محمد یا علی کہتا ہے شیطان ایسے جل جاتا ہے جیسے لوہے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یا علی کے نام سے شیطان بولو چلتا ہے. یا علی کے نام سے شیطان سارے بولو جو چپ بیٹھے ہو، یا علی کے نام سے شیطان جلتا ہے. اسی لیے کہتا ہے نہ پڑھو باطل ہو جائے گی. کیا میں نے آیت پڑھی تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے مشرک کو کوئی حق نہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھے. یہ میرا یقین ہے کہ اس آیت کے بعد جو اپنے باپ کو جانتا ہے اس کی تو نماز یقیناً قبول ہوگی. باقیوں سے تو ویسے ہی میرا تعلق نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ورسولہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ
کتنی؟ اب یہ 5 شرطیں میں نے نہیں رکھی، اللہ نے رکھی ہے اور قرآن میں رکھی ہے۔ کون سی شرطیں؟ بڑی جلدی کرنے لگا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ سارے رکھتے ہو نا؟ بولو۔ پہلی شرط اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، ورسول رسول پہ ایمان رکھتا ہو۔ توجہ، اب جو لفظ پڑھنے لگا ہوں یہ تمہارے منبر کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں پڑھا، کم از کم میں نے نہیں سنا کہ کسی نے یہ کھولا ہو۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تیسری شرط یہ ہے کہ یوم الآخر پہ ایمان رکھتا ہو۔ یہ یوم الآخر کیا ہے؟ بولو کیا ہے یوم الآخر؟ معاشر، قیامت، اور قرآن میں تقریباً 27 مقامات پہ لفظ ہے یوم الآخرت، اس سے مراد ہے قیامت۔ آخرت اس سے مراد قیامت۔ 2 آیات میں لفظ ہے یوم الآخر، اس سے مراد قیامت نہیں ہے، بلکہ اس دن پہ ایمان رکھتا ہو جو ہمارے آخری کا دن ہے۔ یعنی 12ویں کے ظہور کے دن پہ ایمان رکھتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا حق صرف اسے ہے جو ہمارے 12ویں کے ظہور کا انتظار کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو میرے رسول نے فرمایا تھا من انکر المہدی فقد کفر، جو 1.25 لاکھ نبیوں کا کلمہ پڑھتا ہو، میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، 11 اماموں کا کلمہ پڑھتا ہو، اگر میرے مہدی کا انکار کرے وہی تو کافر ہے۔ بے شک مجھے یقین ہے، لیکن کیونکہ اصل بات میں آپ کرنے لگا، اس لیے مجھے یقین دہانی ذرا کراؤ کہ کوئی تھکا تو نہیں ہوا، اور اگر کوئی شک کا بیمار ہے تو میرا مشورہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں دے دے۔ روزے کی حالت میں ہو، چلو ایک اور بات بھی کرتا جاؤں، روزے کی حالت میں مجلس پڑھنا اور سننا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے آج کئی کے روزے باطل ہو جائیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اور آل رسول پر کوئی جھوٹ باندھے، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں حق پڑھوں، کوئی انکار کرے، اس کا روزہ تو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے کہا کہ یہاں رکھ لو، اپنی کوشش کر لو کہ روزہ بچ جائے۔ پڑھو، بولو، حدیث تو نہیں پڑھنے لگا، آیت ہی پڑھنے لگا ہوگا۔ 3 شرطیں رسول پہ، اللہ پہ، یوم الآخر پہ ایمان رکھتا ہوں۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
علی کی ولایت وہ ہے اگر قائم کرو گے تو مومن ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. علی کی ولایت کو قائم کرو، مشرک نہ بنو. ہاں پھر کبھی وقت ہوا تمہیں غدیر کا خطبہ سناؤ، لیکن جاؤ اپنے اپنے علماء سے پوچھنا، شیعہ سنی علماء سے، کہ غدیر کے میدان میں جب رسول علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو رسول نے بڑا طویل خطبہ دیا تھا. میں نے سائیوہ میں ایک مرتبہ وہ خطبے کا ایک حصہ پڑھا تھا. جس کتاب میں بھی مکمل غدیر کا خطبہ لکھا ہے، خطبے کے آخر میں لکھا ہے کہ خطبہ اور بیعت کے دوران مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. رسول نے وقفہ نہیں کیا. ہاں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء اکٹھی پڑی گئی. حضور آپ نے ہی تو اتنی سفارش کی تھی کہ اول وقت نماز پڑھو. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اول وقت نماز پڑھو. جس نے اول وقت نماز نہ پڑھی اس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا. اور آپ نے ہی غدیر میں اول وقت مغرب کیوں نہیں پڑھائی؟ حضور نے فرمایا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، علی کی ولایت وہ ہے جہاں اللہ نماز روک دیتا ہے. زمانے کو پتہ ہی نہیں کہ صلاۃ کیا ہے. خدا گواہ ہے پتہ ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ یہ نماز ہی سب کچھ ہے، واجب ہے پڑھو، سارے پڑھو، واجب بھی پڑھو، مستحب بھی پڑھو. لیکن یہ نماز جو ہے اس وقت تک پڑھو جب تک یہ نماز تجھے علی تک لے کے جائے. اور جہاں شیطان علی اور تمہارے درمیان نماز لے آئے وہاں سمجھ لینا یہ اللہ کا حکم نہیں، سنت یزید ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کربلا والوں نے بتایا کہ نماز کیا ہے اور حجت کیا. اللہ میں نے زیادہ پڑھ دیا. کربلا میں، کیونکہ کربلا میں پورا دین ہے، صرف شہادات نہیں، پورا دین کربلا میں ہے. اگر صلاۃ کو سمجھنا ہے تو چل کربلا، ذہن بناؤ مدت کے بعد بارگاہ آباد ہوا ہے. اللہ اکبر. یقین کر لو خصوصاً جو پاکستان میں رہتے ہو نا، آج علی کی بیٹیاں تم سے ضرور راضی ہیں. اللہ اکبر. یہ امام بارگاہ ہے نا. امام بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے نا امام کا گھر. کیا بطول روز اپنے گھر نہیں آتی؟ روز آتی ہے، دیکھنے آتی ہے. روز مجھے میرے بابے کا پرسہ کون دینے آتا ہے. خدا گواہ ہے علی کی بیٹیوں کی غربت ابھی تک باقی ہے. روتے بھی آؤ، دعا مانگتے آؤ، اللہ ان کا منتقم جلدی آئے، ان کا بدلہ لینے والا جلدی آئے.
آج دنیا میں علی کی شہادت کی مجلسیں مشکل سے ہو رہی ہے. بیٹیوں کے لیے پرسہ دینے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ دل کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بے شک حکومت کے قوانین پہ عمل کرو، لیکن میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں، عزاداری یہ ہمارے دین اور عقیدت کا مسئلہ ہے. ہم حکومت پاکستان کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر قانون ہمارے مذہب سے ٹکرائے، یہ تو وہ قوم ہے جو کربلا کی زیارت کے لیے قتل ہوتے رہے. بیماری کیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے ہمیں زندگی چاہیے؟ نوجوانوں، خصوصاً جو غازی کے ماتمی بیٹھے ہو، کیا تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا جو اپنے سروں پہ چھریاں چلاتے ہیں انہیں زندگی چاہیے؟ پتہ ہے کیوں نہیں چاہیے؟ جب سے کوفے میں علی کی بیٹیوں کے وین بلند ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وقت ہے، تقریباً یہی وقت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تقریباً یہی وقت تھا جب علی کی بیٹیوں کے وین کی آواز بلند ہوئی. اور انتظار میں ہے علی کی پاک بیٹیاں، کون ہمیں بابا کا پرسہ دینے آئے. اور خصوصاً جو لاہور کے قریب رہتے ہو نا، سنا ہے علی کی بیٹی لاہور میں تمہاری مہمان ہے. دعا مانگو، اللہ کرے کوئی غربت میں قتل نہ ہو، اور اگر قتل ہو جائے تو اس کی بیٹیاں پاس نہ ہو، اور جس کی وہ بیٹیاں جن کی سر پہ کبھی سورج کی نظر نہیں پڑی. اللہ بلا تشبیہ 19 رمضان کی سحر غازی راوی ہے، خود سرکار وفا فرماتے ہیں کہ میں گھر کی حفاظت کے لیے گھر میں تھا. نوجوان پوچھتے ہیں غازی مسجد میں کیوں نہیں تھا؟ تمہیں پتہ جو نہیں ہے وہ زمانہ کیسے تھا. علی جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، غازی علی کے گھر کا طواف کرتا تھا. اللہ اکبر. شام والے جو قتل کرنا چاہتے تھے، غازی کہتا ہے میں بطول زادیوں کی حفاظت کے لیے گھر میں تھا. اللہ جانے اس کی مصلحت تھی کہ میری آنکھ لگی. جیسے ہی آنکھ لگی، غازی نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ گر چکا ہے. اللہ اکبر. اور زمین و آسمان کے درمیان جبریل ماتم کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ایھا الناس الا ان امیر المومنین قد قتل. لوگو، امیر المومنین قتل ہو گئے. اللہ اکبر. ایک دم کیا دیکھا، شام والی قریب آ کے غازی کو جگا کے کہتی ہے غازی تو سو رہے. کوفے میں کوئی منادی کہہ رہا ہے میرے بابا کو ضرب لگ گئی
جب غازی گھر سے نکلنے لگا ہے نا، شام والی نے چادر اٹھائی اور گھر کے دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے غازی جلدی جانا اور جلدی واپس آنا، یہ چادر میں نے پکڑی ہوئی ہے، اگر تیرے آنے میں دیر ہوئی تو میں مسجد میں آ جاؤں گی۔ آدم اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذہن میں رکھ علی کی بیٹی کوفہ میں ہے۔ غازی جلدی سے مسجد میں آیا، کیا دیکھا؟ مصلی خون سے تر ہے، علی کا فرق شکافتہ ہے، داڑھی خون سے خضاب ہو چکی ہے، لیٹا ہوا ہے علی، دائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے، کبھی حسن کا منہ چومتا ہے، کبھی حسین کا گلا چومتا ہے۔ اللہ اکبر، بے پرواہی نہ کر، خصوصاً جو ماتمی بیٹھے ہو، جو زنجیر چلانے ہو، جو خون کا پرسہ دیتے ہو نا، یہ خون کا پرسہ کربلا سے شروع نہیں ہوا۔ ایران کے رہبر آغا خامنائی کا جملہ ہے، انہوں نے پڑھا کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی ہے نا، حسین اتنا رویا کہ حسین کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ جس نے ماتم کر رہے ہیں، حسین کی آنکھیں زخمی ہو گئی۔ جب اتنا رویا نا تو علی نے کہا حسین صبر کر، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہتے ہیں بابا اب مجھے یقین ہو گیا میری بہن شام جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، روتے بھی آؤ، دعا مانگتے آؤ، اللہ ان کا بدلہ لینے والا جلدی ہے۔ آگے ایک مرتبہ ان ملعونوں سے پوچھے تو صحیح، کیا تم بطول زادیوں کو بے وارث سمجھتے رہے ہو؟ اللہ اکبر، کبھی علی بادشاہ حسن کا منہ چومتا ہے، کبھی حسین کے گلے پہ بوسے دیتا ہے، اصحاب رو رہے ہیں، علی فرما رہے ہو میرے صحابیوں جی بھر کے میری زیارت کر لو، یہ اللہ کا چہرہ پھر تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ غازی قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے یا علی حسنین کو پیار کر رہا ہے، یا علی میں جب گھر سے آیا ہوں نا تیری بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، اللہ اکبر، اور چادر لے کے کہہ رہی تھی اگر تیرے آنے میں دیر آ گئی تو میں مسجد میں آ جاؤں گی۔ جیسے ہی غازی نے کہا نا، علی نے حسنین کو ہٹایا، رو کے کہا حلم موئلہ بیتی، اور مجھے جلدی گھر لے جاؤ، میری بیٹی کو جا، مسجد کو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رو کے کہتی ہے وہ میری بیٹی جس کا چہرہ میں نے بھی پوری طرح نہیں دیکھا، وہ کہاں، مسجد کہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس میں ختم کرنے لگا ہوں۔ علی بادشاہ کو اٹھا کے گھر کی طرف چلے، اللہ اکبر، جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں نا، پیچھے پیچھے صحابی تھے جو غیرت مند ہو، تیرے ماتم کے لیے یہ لفظ کافی ہے، پیچھے پیچھے صحابی روتے ہوئے آ رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کے دروازے کے قریب پہنچے نا، علی پیچھے مڑا، صحابیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں او میرے صحابیوں، او میرے شریف صحابیوں، آئے او میرے نمازی صحابیوں، او میرے شریف صحابیوں، ایک منت مجھ پہ لگاؤ، یا علی حکم کر جتنا ہو سکتا ہے میرے گھر سے دور چلے جاؤ، ماتم جتنا ہو سکتا ہے میرے گھر سے دور چلے جاؤ۔ تڑپ کے کہتے ہیں یا علی کیوں
ماں بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے بیٹھی ہو اور کہہ رہی ہو بابا یا علی یکم رمضان سے آج یہ تیری شریف رعیت نے آ کے ہمیں پرسا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجلس ہو گئی ہے، مجھے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن میری مجبوری ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بڑے دنوں کے بعد ہائے ہائے اللہ اکبر، مستورات میں علی کی بیٹیاں ضرور آئی ہوں گی اور یقین کر لو خون رونے والا تم میں سے کسی کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ خون رونے والے کی پہلی مظلومیت ہے داد علی کی شہادت۔ اللہ، جب گھر میں آیا ہے نا علی، سارے بیٹے اور بیٹیاں قریب آ کے بیٹھ گئی۔ حکیم آیا، اللہ اکبر، یاد ہے نا افطاری کے ٹائم علی نے کہا تھا دودھ اٹھا لے۔ اللہ اکبر، جب حکیم آیا نا تو حکیم نے جب حالت دیکھی ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہتا ہے حسنین بابے کو کہو وصیت کر لے۔ اللہ اکبر، بڑی لمبی چوڑی وصیت علی نے کی ہے۔ حکیم نے کہا ہاں جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلاؤ۔ ہائے ہائے، جو بچے بیٹھے ہو نا تمہارے حصے کا میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب حکیم نے کہا نا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے میرے قبلہ و کعبہ پڑھا کرتے تھے، کوفے کے جتنے بچے تھے دودھ کا پیالہ لے کے علی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا علی، یا علی، ماتا، یا علی، ہر بچہ دودھ کا پیالہ لے آیا۔ میں کہتا ہوں یا علی تو خوش قسمت ہے، تجھے دودھ کا کہا گیا، ہر بچہ دودھ لے آیا۔ کربلا میں حسین کہتا رہا پہلا میں پیاسا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت زیادہ رو لیا، تھک گئے ہوگے۔ انسان جو ہو نہیں تھکے تو علی کی بیٹیاں نہیں تھکی۔ آج کی رات علی نے بیٹی سے وصیت کی تھی شام والی سے، تو نے تھکنا نہیں ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں کو قریب بٹھایا، حسن بادشاہ کو وصیتیں کی، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کربلا کا مظلوم جب قریب آیا ہے نا تو کربلا کے مظلوم کا ہاتھ بہن کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اکبر، تڑپ گئی شام والی، کہتی ہے بابا بیٹیوں کا ہاتھ بیٹوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو میرے ویر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ رو کے بس کہتا ہے اس کی اماں بن کے رہنا۔ اللہ اکبر، تڑپ کے کہتی ہے تو پھر میں غریب کا ہاتھ، رو کے کہتا ہے کہاں ہے میرا غازی؟ غازی قریب آیا، عالیہ کا ہاتھ غازی کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اکبر، غازی کا ہاتھ 2 سال کے سجاد کے ہاتھ میں۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے، جو غازی کے ماتمی بیٹھے ہو، جب 2 سال کے سجاد کا ہاتھ، اللہ اکبر، غازی کا ہاتھ دیا ہے نا سجاد کے ہاتھ میں، تو اس وقت رو کے سجاد کعبے کے سینے پہ، علی نے خود فرمایا میرے سجاد کو میرے سینے پہ بٹھاؤ، سینے پہ لٹایا۔ اللہ اکبر، تڑپ کے کہتا ہے سجاد دادا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ ہے؟ رو کے کہتا ہے تیرا اللہ حافظ۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا نا علی کی آنکھیں نہیں ساون کا بادل ہے، اب جس نے منہ پہ ماتم کرنا ہے علی کی آنکھیں نہیں
بس آخری لفظ یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے. ساری وصیت کرنے کے بعد علی نے کہا, بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف دیکھ کے کہا, میں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بتائی, میرے دو کام رہ گئے, بتاؤ کون میرے یہ کام کرے گا؟ شام والی کہتی ہے بابا بے شک میں بیٹی ہوں, لیکن جو آسان کام ہے وہ بیٹوں کے ذمہ لگا, جو مشکل کام ہے وہ میرے ذمہ لگا. کہتے ہیں میرا ایک سجدہ رہ گیا تھا, میرا ایک خطبہ رہ گیا تھا, میرا سجدہ کون پورا کرے گا, میرا خطبہ کون پورا کرے گا؟ حسین نے کہا بابا تیرا سجدہ میں پورا کروں گا, ایسا سجدے میں سر رکھوں گا, وہ کہے گا حسین سر اٹھا. اللہ اکبر. بابا ایسا سر سجدے میں رکھوں گا, تیرا سر پہ چل جائے گی, میرا سر سجدے میں رہے گا. رو کے کہتا ہے میرا خطبہ. اس وقت شام والی رو کے کہتی ہے بابا یا علی وعدہ رہا تیرا خطبہ میں پڑھوں گی. اللہ اکبر. بس آخری لفظ جب کہا نا تیرا خطبہ میں پڑھوں گی, رو کے کہتے ہیں میرے ساتھ کبھی بولی نہیں, خطبہ کیسے پڑھے گی؟ بابا وعدہ رہا تیرا خطبہ میں پورا کروں گی, اور بابا تیرا ایسا خطبہ پڑھوں گی جو شام تو فتح نہیں کر سکا, اس پر میں حسین کا جھنڈا گاڑ دوں گی, حسین کا علم میں نصب کر کے فتح کر کے آؤں گی. یا علی بابا جو تیرے دشمن تھے قیامت تک ان کے نام کو کالی بنا دوں گی, ایسا خطبہ پڑھوں گی. جب کالا خطبہ پڑھوں گی رو کے کہتا ہے میرے ساتھ کبھی بولی نہیں, میں تو ترستا رہا کہ کبھی میرے ساتھ بولے, جب میرے ساتھ نہیں بولتی خطبہ کیسے پڑھے گی؟ بس آخری لفظ, اس سے زیادہ شاید میں نہ پڑھ سکوں. کہتی ہے بابا پڑھ دوں گی خطبہ. اس وقت علی کی چیخیں نکل گئی, اونچی آواز میں رو کے کہتے ہیں بیٹی خطبہ مسجد میں نہیں بازار میں پڑھنا ہے. اللہ اکبر. تیاری کر ماتم کی. بیٹی خطبہ نمازیوں میں نہیں شرابیوں میں پڑھنا ہے. بیٹی خطبہ صحابیوں میں نہیں بے غیرتوں کے مجمع میں پڑھنا ہے. بیٹی خطبہ مدینے میں نہیں شام کے بازاروں میں پڑھنا ہے, شام کے درباروں میں پڑھنا ہے. بیٹی اگر خطبہ پڑھے گی بس تھکنا نہیں ہے. آخری جملے میں پرسہ دو علی کی لاہور والی پاک بیٹی کو جو انتظار میں تھی. یہ میں نے اس لیے کہا ہے جب علی کی بیٹیاں بابے کو پیار کر رہی تھی نا, میں نے کتابوں میں دیکھا غازی نے لاہور والی بہن کو روک لیا. اللہ اکبر. تڑپ کے بابے کی طرف جانے لگی ہے نا, رو کے کہتے ہیں بہنا ہم ہیں کنیز زادے, وہ ہے سردار زادیاں, ان کی ماں ہے بدول, ہم ہیں کنیز کے بیٹے. پہلے اس بیٹیوں کو پیار لے لیں گے, پھر اگر وقت ملا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس اس بیوی کو پرسہ دینا ہے. رو کے کہتے ہیں مجھے خطبہ سنا. ہائے ہائے میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. رو کے کہتے ہیں مجھے خطبہ سنا. کہتی ہے بابا تجھ سے شرم آتی ہے. رو کے کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتی خطبہ تو پڑھ قرآن. میں آیت پڑھ کے ماتم کروانے لگا ہوں. رو کے علی نے کہا نہیں پڑھ سکتی تو پڑھ قرآن. جب کہا نا آنکھیں بند کر کے کہتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
طرف